اور ایک ہے jobstreet.com، اس پہ جاؤ تو وہ ملیشیا سنگاپور وغیرہ میں بھی جاب ہے ان کے پاس. اور آج میں لائی ہے جاب اسٹریٹ سے، وہ اس کے پاس جاب ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا یاد پروگرامر کا. تو وہ جو یہ آپ ہے نے سیلن مجھ سے گور سوال کیا تھا گروپ ڈیٹا بیس مینجمنٹ .NET ڈیولپر سائبر جایا. سب سے پہلے جو مقدم کتاب ہے اور جس کا دعویٰ ہے کہ لا ریب فیہ، jobstreet.com پہ چلے جائیں، جو کہ ہدایت اور نور ہے. ہاں وہاں بھی چلے جاؤ، کام بہت ہے لیکن یہاں چپک جاتے اور ہیں. اگر کوئی شخص قرآن سے ہدایت نہیں پا سکتا تو ہدایت کہیں نہیں ملے گی. جو احادیث ہیں، جو تفاسیر ہیں، جو سب ہیں، وہ قرآن مجید کی فرع ہے. اصل چیز جو ہے وہ قرآن مجید ہے. ان کے پپانوں سے کہنا ان کو سیکھنا. آپ نے مجھے اپنے موقف کی تائید میں ایک بھی قرآن آیت پیش نہیں کی. تو کس طرح کی بات کر رہی ہے؟ مختصر جواب ہے. انشاءاللہ جب قرآن مجید پہ خیر حاصل ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ صحابہ اور پھر بزرگان امت کو کہیں نہ کہیں ملی رہے گی. بھیجو تم دین میں نیوز سے کو بتا دیں انہیں پاکستان صاحب بہت نوازش آپ نے یاد فرمائی کا شکریہ، اور آپ نے ہماری بات کو اچھی جواب دیا ہے. وہ کافی بھی نہیں ہے اور شافی بھی نہیں ہے، یعنی اس سے شفا جیسے مریضوں کو نہیں ہوتی، اور کافی سے اعتبار سے نہیں ہے کہ وہ کفایت کر جائے اور اس پہ ہم شفا کر دیں، یہ بھی بات درست نہیں ہے. دیکھیے انسان جہاں تک قرآن پاک کا تعلق ہے، یقیناً بلا شک و شبہ قرآن پاک وہ افضل بھی ہے، اسی سے جواب ہونا چاہیے. اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان جو چیز مشترک ہے، یعنی اس اعتبار سے کہ آپ قرآن پاک کے بھی قائل ہیں اور حدیث کے بھی قائل ہیں، وہ قرآن پاک ہے. اور دیکھیے انصاف مفسرین اور محدثین کی بات جو آپ نے بھی ارشاد فرمائی ہے، میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں. قرآن پاک دیکھیے انصاف اس کی حیثیت آئین جیسے ہوتا ہے، اور پھر اس کی تشریحات کی جاتی ہیں، جو قوانین بناتے ہیں یا جو قوانین کی شرح کرتے ہیں، مثلا وکلاء ہیں، سپریم کورٹ ہے کسی بھی ملک میں، تو وہ کرتی ہے. اسی طرح اللہ کی کتاب ہے، قرآن پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرما دی. اب اس کے بعد امت میں جو مفسرین ہیں، محدثین ہیں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمیت باقی لوگوں نے اس کی شرح کی ہے، اس کی تشریح کی ہے. قرآن پاک کی متعدد آیات ایسی ہیں کہ جن کی شرح یقیناً بات کے حضرات نے کی تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ قرآن پاک میں یہ بات اچھا اس کا مطلب یہ ہے. مثلا اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ تم لوگ روزہ رکھو یہاں تک کہ سفید دھاگے سیاہ دھاگوں سے الگ ہو جائیں، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، سفید دھاگے سیاہ دھاگوں سے الگ ہو جائیں. اب تفسیر میں ہم نے جب پڑھا تو پتا چلا کہ سفید دھاگے اور سیاہ دھاگوں سے مراد یہ ہے کہ سحری میں جو ایک بالکل باریک لائن سورہ صادق کے لیے آتی ہے اور پھر اس کے بعد روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے، اس سے پہلے تمہارا روزہ مکمل ہو جانا چاہیے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام وہ صحیح احادیث جو ہم تک پہنچی ہیں وہ اصل میں قرآن پاک کی شرح ہے. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو بلکہ آخر سے کتاب بھی لکھنا شروع کر دی تھی جو ان کی حیات طیبہ کے ساتھ نامکمل رہ گئی، وہ حیات ان کی وفا کرتی تو کتاب بھی پوری ہو جاتی. شاہ صاحب نے اس پہ لکھنا شروع کی تھی کہ ہر حدیث صحیح جو ہے اس کی اصل اللہ کی کتاب سے ثابت ہے. تو میں یہ صرف عرض کر رہا تھا پچھلی مرتبہ، اب پھر یہ کہتا ہوں
کہ آپ کہتے ہیں میں نے قرآن پاک کی کوئی ایک آیت بھی پیش نہیں کی. آپ صاحب بالکل بے فکر رہیے اور اطمینان رکھیے. میں نے قرآن پاک کی آیت پیش کر دی تھی. خاتم النبیین پہ خاتم اور خاتم کی بحث ہو گئی تھی اور متعدد آیات ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں. اگر ہمیں سب سے پہلے اسی بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ قرآن پاک کی کسی بھی آیت کی تشریح، کسی بھی آیت کی شرح، کسی بھی آیت کو جو ایکسپلین کیا ہے وہ کس کی قابل قبول ہے. آپ جو کچھ اس آیت سے سمجھے ہیں وہ میرے لیے قابل قبول نہیں، جو میں اس آیت سے سمجھا ہوں وہ آپ کے لیے قابل قبول نہیں. تو آپ نے پچھلی مرتبہ جتنی متعدد آیات پڑھی تھیں ان میں سے ایک آیت کا بھی کوئی صحیح مفہوم آپ نے نہیں ارشاد فرمایا. وہ آپ کا بیان کردہ مفہوم 14 صدیوں میں ہر مفسر نے جو کچھ لکھا ہے اس سے ٹکرا رہا تھا. میرا سوال پھر بھی آپ کی خدمت میں یہ ہے، آپ کی خدمت میں یہ درخواست ہے اور بار بار یہ نالائق آدمی جو نہیں سمجھ پاتا اتنی باتیں آپ کی خدمت میں یہ پیش کر رہا ہے کہ جناب والا قرآن پاک کی ایک آیت نہیں 10 آیات 20 آیات، آخر معیار کیا ہے؟ آپ کی سمجھ وہ بھی صحیح نہیں، میری سمجھ وہ آپ کے لیے حجت نہیں. ہم دونوں ایک دوسرے کی بات کو غلط قرار دے رہے ہیں تو یقیناً کہ کوئی تیسرا ہونا چاہیے. تو پچھلی 13-14 صدیوں میں آخر کون سی شخصیت یا متعدد شخصیات یا کون ہے جو یہ فیصلہ کرے گا کہ اس آیت کی یہ شرح ٹھیک ہے؟ ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری آپ کا یہ کہنا کہ قرآن پاک کی کوئی آیت میں نہیں پڑھ رہا، میں آیات کس برتے پہ کس ناطے پہ پڑھوں، کیونکہ پھر اسی آیت میں یہ بات ہو جائے گی کہ جی اس سے امت نے کیا سمجھا ہے، آپ نے کیا سمجھا ہے. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ امت کا سمجھنا اور 1400 سال میں آج تک کوئی بھی اس آیت کو نہیں سمجھ سکا تو اس کی بھی وضاحت ہو جانی چاہیے کہ آپ فرمائیں کہ آج تک کوئی نہیں سمجھا، بھائی ہم جو سمجھے ہیں وہ. امید ہے انشاءاللہ آپ اس پہ غور بھی کریں گے اور جواب بھی مرمت فرمائیں گے. میں پاپ میل کرتا ہوں، پاپ الاؤ کر رہے ہیں لیکن آؤٹ گوئنگ پتا نہیں کیوں بند کی گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے جیسا کہ عرض کیا تھا اور پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ عالم فاضل ہیں. آپ سے بات کرنی تو صرف میں توجہ دلانے کی گستاخی کروں گا کہ قرآن مجید کے اگر آپ کوئی معنی کرتے ہیں اور قرآن مجید اس کی اگر تائید نہیں کرتا، میں نے اس کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کہ اگر آپ کوئی ایسے مان رہے ہیں جس کی تائید آپ قرآن مجید سے نہ لا سکے تو وہ تفسیر بالرائے کہلاتی ہے اور جو کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ حرام چیز ہے. تو میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ قرآن مجید ایک ایسی بے مثال کتاب ہے کہ جو اپنے مضامین کو خود ہی اس کی تفسیر کرتی ہے اور یہ قرآن مجید کی تفسیر کا ایک بنیادی اصل ہے کہ قرآن مجید کے جو بھی معنی کیے جائیں سب سے پہلے ادب کا تقاضا ہے کہ اصل کتاب جو ہے اس سے اس کی تائید لائی جائے. اگر آپ کو کوئی چیز اس کی تائید میں نہیں ملتی تو وہ پھر تفسیر بالرائے ہے، وہ قرآن مجید کی منشا کے خلاف ہے. اور میں نے آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی متعدد آیات پیش کی ہیں اور اگر آپ میں اب ایک اور آیت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جس میں کہ خدا تعالیٰ چاہتا ہے، خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں کبھی چھوڑوں گا نہیں مومنوں کو کہ ان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں یار میں سرجری کرا کے واپس میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم نے جو مانا ہے انشورنس ہو جائے گی نا، یہ مانا ہے کہ ہم قرآن مجید کے عاشق ہیں اور قرآن مجید کی وجہ سے ہی ہم نے مرزا صاحب کو مانا ہے اور قرآن مجید کا انہوں نے ہمیں عاشق بنا دیا ہے اور کوئی ہم پہ کوئی بات اثر انداز نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ قرآن مجید سے اس کی تائید نہ لائیں.
تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جی سر ہاں وہ تو میں نہیں ہے، اگر چھٹی دی گئی نا 6 مہینے کی، دیکھو کیا جو اللہ کو منظور اگر کیا ہوتا ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ فاتحہ سے شروع ہو کے تو اب میں اگر آپ چاہیں تو میں پہلے حدیث کی بات کروں، کیونکہ کتاب کے بعد جو چیز آتی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا و مولا کی ارشادات ہیں، اور ہر ایک مسلمان بچہ یہ چاہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد ایک آنے والے کی خبر دی ہے. کیا آپ نے اس کو امام مہدی کے لقب سے نوازا ہے؟ کبھی آپ نے اسے عیسی ابن مریم کہا ہے؟ تو میرا آپ سے بنیادی سوال اب یہ ہے کہ کیا آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیش خبریوں کو جو کہ تواتر کے ساتھ امت محمدیہ میں چلی آ رہی ہیں کہ اس امت محمدیہ کی اصلاح کے لیے عیسی ابن مریم آئے گا، کیا آپ اسے مانتے ہیں یا کہ نہیں مانتے؟ وہ شخصیت جس کو صحیح مسلم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے 4 دفعہ نبی اللہ فرمایا ہے، اور یہ وہ حدیث ہے کہ جو مولانا مودودی صاحب نے اپنی کتاب ختم نبوت میں اس کو کوٹ کیا اور اس حصے کو عمدن کاٹ گئے جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے کو 4 دفعہ نبی اللہ فرمایا ہے. تو آپ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کو مانتے ہیں یا دوسری تفسیروں کو اس پہ ترجیح دیتے ہیں؟ جزاک اللہ. اچھا مرزا صاحب سوری رنگ صاحب، میں آپ کی بات سن رہا ہوں، اور یہ جو قرآن پاک کے متعلق آپ نے بات کہی نا کہ قرآن پاک کی کوئی بھی ایسی آیت جس کی تائید کوئی دوسری آیت نہ کرتی ہو، ہم اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ جو بھی باتیں آپ ارشاد فرما رہے ہیں میں ابھی تک اسی نقطے پہ قائم ہوں، اسی نقطے پہ کھڑا ہوں. میرا صاحب دیکھیے حدیث کی بات بعد میں ہم کرتے ہیں، کوئی اس سے مجھے مقصد نہیں ہے اور کوئی میں بھاگ نہیں رہا اس سے. میرا آپ کی خدمت میں ہم لوگ یہ عرض کر رہے ہیں کہ دیکھیے قرآن پاک کی تشریح کسی بھی آیت کریمہ کی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی ارشاد فرما دیں تو اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے. ہر ایک انسان کے لیے قابل تسلیم ہونی چاہیے اگر صحیح سند سے ہمارے تک پہنچی ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ بھی جانتے ہیں کہ سارے قرآن پاک کی شرح تو نہیں ارشاد فرما دی، تو اس لیے جو قرآن پاک کی شرح تشریح اس کی کسی بھی آیت سے جو مفہوم آپ سمجھتے ہیں جو میں سمجھتا ہوں، آخر کون فیصلہ کرے گا یہ مفہوم درست ہے؟ میں اس کی ایک مثال آپ سے عرض کرتا ہوں. الف لام را یہ قرآن پاک کی آیت ہے نا جی، اس سے انکار نہیں ہو سکتا. آپ بھی مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں. اب اس کی شرح میں آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الف لام را سے مراد یہ ہے اللہ تعالیٰ کی کہ یہ ایسے مقطعات ہیں، ایسے حروف ہیں جو بعض صورتوں کے آغاز میں آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ان کا مفہوم نہیں جانتا. ٹھیک ہے صاحب، یہ آپ کی رائے بھی. ایک آدمی اٹھ کے کہتا ہے کہ الف سے مراد اللہ ہے اور لام سے مراد لکشمن ہے اور رے سے مراد جو ہے وہ را جو ہے اس سے مراد رام ہے. تو اللہ تعالی نے اس آیت میں اللہ، لکشمن، رام تینوں کو ایک ہی قرار دیا ہے. لکشمن کی بھی ہندو پرستش کرتے ہیں، رام کی بھی پرستش کرتے ہیں، مسلمان اللہ کی پرستش کرتے ہیں. اللہ کو پتا تھا کہ ہندوستان میں قرآن میں آنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے لکشمن اور رام کا بھی ذکر کر دیا، قرآن کا بھی ذکر کر دیا. اب جب یہ بات سامنے آئے گی تو لا محالہ ایک ہندو فرض کیجئے یہ کہتا ہے اور آپ اس کو یہ کہتے ہیں، تو آخر کوئی جگہ تو ایسی ہونی چاہیے نا جس موقع پر پہنچ کے کہ کوئی شخص ایسا ہونا چاہیے جس کی عدالت میں جا کے ہم یہ کہیں کہ جناب یہ رائے معتبر ہے. یہ جو شخص ویلکم ٹو کیا
کیا یار یہ کون آ گیا بیچ میں؟ وہ انٹرفیئر کر دیتے ہیں. تو اصولی طور پہ ایک بات طے ہم کر لیں، وہ اصول کی بات طے نہیں ہو رہی. پچھلے ہفتے بھی یہی ہو رہا تھا، اس ہفتے بھی یہی ہو رہا ہے کہ قرآن پاک کی 1 نہیں 10 آیات ایسی میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں جس میں 10 محاورتاً کہہ رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ثابت ہوتی ہے، مگر اس ختم نبوت کی آیات کا مفہوم جو آپ سمجھے ہیں وہ میں کہتا ہوں غلط ہے، جو میں سمجھا ہوں وہ آپ کہتے ہیں غلط ہے. تو آخر کون فیصلہ کرے؟ اور جہاں تک احادیث کا تعلق ہے، پہلے سب سے یہ بات طے کر لیجئے، پھر اس کے بعد احادیث کی بات کرتے ہیں. حدیث میں سے عیسیٰ علیہ السلام کا آنا اور نبی اللہ ان کا ہونا، یہ کسی بھی مسلمان کے لیے اس کا انکار ممکن نہیں، نہ کوئی مسلمان کرتا ہے. پھر وہاں بات آ جائے گی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو آنا ہے تو کون تعین کرے کہ عیسیٰ علیہ السلام جن کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی اور مہدی جن کی خبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی وہ یہی ہیں مرزا صاحب، یا یہ کہتے عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آنا ہے؟ پھر بات وہیں آ جائے گی کہ جناب اس کا تعین کون کرے گا. تو اس لیے میں قرآن پاک ہی سے نہیں ابھی تو ہٹ رہا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن پاک کی وہ جو آیات آپ نے پیش کی ہیں وہ غلط ہے، اس کا مفہوم صاحب، ان سے کوئی ختم نبوت کا اجرا ثابت نہیں ہوتا. اور کسی ایک فرد واحد نے بھی آج تک امت میں یہ نہیں سمجھا کہ ان آیات سے کوئی نبوت کا مفہوم نکلتا ہے یا نبوت اس کی وجہ سے چل پڑی ہے. اور یہ بھی تو کسی نے بتایا ہے نا اس کو بیوقوف کو کہ اور بھی بتیرے ہیں اس قرآن کی آیت کا مطلب اس قرآن کی آیت سے جو ہے ثابت ہو رہا ہے اور یہ مطلب ہے نہیں کرتا، مگر اس سے کیسے بات یہ ہے کہ انسان کو ایسا عشق ہو جاتا ہے جو اندھے پن پر مشتمل ہوتا ہے نا. اس کی میں دلیل آپ کو قرآن پاک ہی سے دے دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور ہمارے بندے قرآن پاک کی آیات کو سن کے اور اندھے اور بہرے ہو کے اس پہ نہیں گرتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو سن کے کوئی آدمی اندھا ہو جائے اور وہ سر دھننے لگے کہ جی بس یہ خدا کی کتاب، خدا کی کتاب، خدا کا قرآن، ہم اس کے عاشق، اور وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے اس میں یہ کیا کہا ہے اور عقیدہ اس کا بالکل اس کے برعکس ہو جائے، تو اس کا نام عشق نہیں ہے، اس کا نام کچھ جنون وغیرہ کچھ بھی رکھا جا سکتا ہے. لیکن انسان یہ بات بولتے ہیں ہم تو قرآن کے عاشق نہیں ہوتا کہ ہم قرآن پاک پہ یہ ابھی تک قائم ہیں. آپ یہ بس مختصر لفظوں میں یہ بتا دیجئے کہ یہ میں نے مثلا ایک مثال دی تھی کہ اللہ تعالیٰ الف لام را میں اللہ سے الف سے اللہ مراد ہے، لام سے لکشمن مراد ہے، رے سے رام مراد ہے، تو کون آخر اس کا فیصلہ کرے گا؟ السلام علیکم جی، ریم صاحب آپ تشریف لائیے اور مفتی صاحب کا جواب دیجیے. میں سب کا ریڈ آؤٹ دے رہا ہوں. جس طرح آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے اس کمرے کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی ہے تو میں وہ نہیں چاہتا. تو اللہ والا میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ یہ جو ہے گفتگو ہند اور مفتی صاحب کے درمیان شروع ہوئی تھی اس کو اسی طریقے سے چلنے دیجیے. آپ نے اگر کہنا میں ان سے بات کرنی ہے، کوئی پوائنٹ دینا تو ان کو پی ایم میں کر دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت مفتی صاحب میں آپ کی خدمت میں دوبارہ وہی بند ہے عرض کیا تھا کہ ہم اپنا یہ فیصلہ یار پردے کی ایگزامپل جانا نظر آ رہی ہے مجھے. قرآن مجید سے فرماتا ہے وَإِذَا تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ جب بھی تم میں کوئی تنازع پیدا ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی عدالت میں لے جاؤ. اور میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے دراصل ہماری بحث کا خاتمہ کر دیا ہے. آپ نے اس بات کو مان لیا ہے اور یہ بہت آپ نے جرأت اور دلیری کا کام کیا ہے کہ امت محمدیہ میں ایک نبی کے آنے کی خبر ہے اور اس کو سب مانتے ہیں. مرزا صاحب کا تو اس میں ابھی ہم ذکر نہیں کر رہے. ابھی تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آیا کوئی نبی آ سکتا ہے یا کہ نہیں آ سکتا. تو میں آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے یہ آخری بات کر کے مسئلے کو حل کر دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد آنے والے ایک نبی کی آمد کی خبر دی ہے. اور آپ جانتے ہیں اور آپ نے جیسا کہ فرمایا ہے کہ ہر مسلمان اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ایک نبی نے اس امت میں اصلاح کے لیے آنا ہے. تو بس اب جھگڑے والی بات اس میں رہ کیا گئی. جزاکم اللہ.
دیکھیے صاحب، حضرین صاحب، ہم خلق مبحث نہ کریں، بہت سی مباحث کو آپس میں ہم نہ الجھائیں۔ میں تو قرآن پاک سے ہی اجرائے نبوت کا ابھی تک قائل نہیں ہوا، ورنہ قرآن میں کوئی ایسی آیت ہے جس سے پتہ چلے کہ نبوت جاری۔ جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی خبر دی ہے، اس کو تو ہر مسلمان تسلیم کرتا ہے، بحث کا خاتمہ اس پر نہیں ہو جاتا۔ میرے مخدوم، آپ اس پر غور کر لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر ذرا سا اسے توجہ سے اگر آپ سنیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر پچھلی امتوں اور کتابوں میں تھی نا جی، یہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یجدونہ مکتوبا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر لکھی ہوئی پاتے ہیں اپنی کتابوں میں، تورات اور انجیل میں۔ تو ابن ہشام میں ہی روایت مل جائے گی کہ 3 آدمیوں نے، ایک جگہ روایت مل جائے گی کہ 5 آدمیوں نے، یہودیوں نے اپنے بیٹوں کا نام محمد رکھ لیا، اس بنا پر کہ ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آنا ہے تو ممکن ہے میرا ہی بیٹا ہو۔ 3 دوستوں کی روایت تو یہاں بھی تک بھی مل جائے گی سیرت کی کتابوں میں کہ وہ شام گئے تھے، انہوں نے یہودیوں سے سنا تھا، کسی سے سنا تھا، اور بعض روایات میں تو غالباً یہ ہے کہ مشرکین تھے تینوں، اور انہوں نے مکہ مکرمہ واپسی پہ یا مدینہ منورہ واپسی پہ اجمالاً اس روایت کو بیان کر رہا ہوں، ان تینوں نے کہا کہ ہم ہمارے ہاں اگر اولاد ہوئی تو ہم اس کا نام محمد رکھیں گے، اور تینوں دوستوں نے شادی کی تھی، اور پھر ان کے ہاں جب تینوں کو اللہ نے اتفاق سے تینوں کے ہاں بیٹے ہی پیدا ہوئے اور تینوں نے ان کا نام محمد رکھ لیا، اس امید پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے ہاں پیدا ہوں گے، محمد نام کا بچہ جو ہے اسے ہی نبوت مل جائے گی۔ یہ تو پھر وقت نے بتایا کہ جو اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ کے گھر پیدا ہوئے، ان کا نام رکھنا بیکار تھا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننا آنا ساری امت اس کو تسلیم کرتی ہے، لیکن پھر بحث اس پہ چھڑ جائے گی کہ آیا یہ جو شخصیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرتی رہی ہے وہ تھی یا نہیں تھی۔ میں تو اس بحث میں آئی نہیں، میں تو کہتا ہوں قرآن کی کوئی ایک آیت ایسی بتائیں جس سے نبوت کا جاری ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس یہ ثابت ہوتا ہے۔ اتنی سی بات بتائیں کہ قرآن کی فلاں آیت سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ہے، بس شکریہ مہربانی آپ کی۔ تو خدا کے فضل سے ہم ایک نقطے پہ پہنچ گئے ہیں کہ آپ بھی اس بات کو مانتے ہیں اور آپ یہ یقین رکھتے ہیں کہ امت محمدیہ کا ہر فرد اس بات کو مانتا ہے کہ اس امت میں ایک نبی نے آنا ہے، بس وہ اسی کو ہم مانتے ہیں۔ تو اس میں اب جھگڑے والی بات کیا ہے؟ مرزا صاحب کی تو شخصیت ابھی تک زیر بحث ہم لائے نہیں، ہم نے تو ابھی تک یہ فیصلہ کرنا تھا کہ آیا امت محمدیہ میں کوئی نبی آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا۔ تو آپ نے فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے کہ عیسی ابن مریم آئے گا، اور آپ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس امت میں کسی نبی نے آنا ہے، اب رہ گیا ایک الگ پہلو ہے۔ لیکن بہرحال میں کہتا ہوں یہ آپ کی بڑی نوازش ہے اور بڑی ضرورت ہے کہ آپ نے اس بات کو ببانگ دوہن تسلیم کر لیا ہے کہ تمام امت اس بات پر متفق ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ ارشاد ہے کہ آئیں گے، یعنی ایک نبی کی خبر ہے اور اس کو ہر ایک مانتا ہے، اور ہم بھی اسی کو مانتے ہیں۔ جھگڑے والی اس میں بات کیا ہے؟ کوئی جھگڑے والی بات ہی نہیں اس میں۔ آپ بھی عیسی ابن مریم کی آمد کو مانتے ہیں، ہم بھی عیسی ابن مریم کی آمد کو مانتے ہیں، وہ الگ بات ہے، وہ اب ایک دوسرا موضوع ہے۔ لیکن بہرحال آپ یہ مانتے ہیں کہ ایک نبی کی خبر ہے۔
تو یہی میں عرض کر رہا تھا کہ آپ مخبر صادق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خبروں پر یقین رکھتے ہیں اور ہم بھی اسی کو مانتے ہیں. اب یہ سوال جو ہے یہ ایک الگ عنوان ہے جس پہ ہم الگ بات کریں گے، لیکن یہ بات بہرحال طے ہو گئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک نبی کے آنے کی خبر ہے اور امت محمدیہ کا ایک فرد اس کے آنے پر یقین رکھتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظی تنازع ہے، ورنہ آپ بھی ایک نبی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نبی کی آمد کے منتظر ہیں. ہم نے بھی اس کو سمجھ کے مانا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس نقطے پہ تو متفق ہو گئے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک نبی کے آنے کی خبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے اور بل پارکس کیا کیا بل نے مائک ریڈ نے کیا کیا یقین رکھتا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بل پارکس تو پھر کا پی ایچ ڈی ہے الیکٹریکل کا ہے کیا اب سسکو میں سیدھی اور سچی بات ہے جو کہ آپ نے بیان فرما دی. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے. دن صاحب بڑی سیدھی سی بات یہ ہے کہ میں تو اب تک اس کے نبی کے آنے کا منتظر ہوں اور آپ کے نزدیک میں نبی آ گیا ہے. ٹھیک ہے جی، میں اب تک منتظر ہوں کہ اس نبی نے آنا ہے اور آپ اس بات کو فارغ ہو چکے ہیں اس بات سے، اس انتظار سے، اور آپ کہتے ہیں نبی آ گیا ہے. یہ تو بات ہی بات کی. دو ٹوک لفظوں میں صرف اتنی سی بات مجھے بتا دیں کہ قرآن پاک کی ہم کہتے ہیں کہ ایک آیت سے بھی اجرائے نبوت نہیں ہوتی. قرآن کی کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جس سے نبوت کے جاری رہنے کی یقین تو درکنار استعمال بھی زیادہ ہوتا ہو. کوئی ایک یہ سمجھاؤ بات کی دلیل ویسے ابھی سب کو بات کا جواب نہیں دے رہے. بات آگے کیسے کیا بنے بات جہاں بات بنائے نہ بنے. چلیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رین صاحب آپ مائکروفون پر تشریف رہیں. رین صاحب پہلے آپ نے کیا نام ہے یہ مفتی صاحب سے کہا تھا کہ قرآن مجید کے لحاظ سے بات ہوگی. اب آپ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. برائے مہربانی جس میں حبیب میں آپ نے اپنے آپ کو رکھا ہے ہم بھی اسی میں رہیں گے. تو آئیے تشریف لائیے. مفتی صاحب نے جو آپ سے سوال کیا تھا اس کا جواب. یہ کون ہوسٹ کر رہے ہیں؟ مشکن والے ہوسٹ کر رہے ہیں. نہیں وہ دوسرا بندہ ہے. کہاں پہ ہے ملک پتہ نہیں کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت مفتی صاحب بہت مہربان آدمی ہیں. مفتی صاحب سے یہ کافی عزت کرتے ہیں. یہ تو ہمارا تقریباً اور کسی سے بات نہیں کرتے. نہیں اس کے ذہن بند ہے. یہ نہیں کہہ سکتے. نہیں مانتے ہی نہیں نا. بات ہی نہیں مان رہی ہے. بات مانتے تھے. ہاں ٹھیک ہے لیکن آبویس جو نظر آ رہا ہے اس کی بات کر رہے ہیں. سورہ آل عمران سے ایک آیا مبارکہ پیش کرتا ہوں. رب بھی ختم ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ماں کان اللہ چلتی ہے ایسے ماں کان اللہ المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی جمیز الخبیث من الطیب. یہ جو بڑا نا قرآن کیا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ترجمہ کون بتا رہا ہے. حالت میں تم لوگ ہو اللہ اس پر جو بھی انہیں کے مطلب بتا رہا ہے اس کا کون بتا رہا ہے. نہ کر دیتا. یہ خود عالم ہے. یہ بول رہا ہے نا ان کا. اگر عالم ہو بھی تب بھی یار کسی نے پی ایم کیا میں ذرا اسے جان چھڑا لوں. کون آ گیا؟ کون آ گیا؟ کون آ گیا بیچ میں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں مومنوں کو چھوڑ دوں حتیٰ جمیز الخبیث من الطیب، جب تک کہ میں طیب اور خبیث میں فرق نہ کر دوں. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. بس اور اللہ تمہیں غیب پر ہرگز آگاہ نہیں کر سکتا. ہاں اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے اور چنتا رہے گا. یجتبی آپ جانتے ہیں کہ یہ
مضارع کا صیغہ ہے جو حال اور مستقبل دونوں کے لیے آتا ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ. حضرت علی کو جس نے شہید کیا تھا. اب اللہ تعالیٰ مومنوں کو مخاطب ہے اور فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے جب چاہے چھوڑے گا نہیں مومنوں کو جب تک کہ خبیث اور طیب میں فرق نہ کر لے. اور وہ کیسے ہوگا؟ من الرسل اللہ اپنے رسولوں میں سے چاہتا ہے اللہ پاک اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ. فآمنوا باللہ وتتقوا فلکم اجر عظیم. اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو تمہیں بڑا اجر ملے گا. تو میں نے آپ کی خدمت میں صراط الذین انعمت علیہم کے بارے میں بھی عرض کیا تھا. سورہ نساء بھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی. اسی طرح سورہ الاعراف کی یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی. اور یہ اب آل عمران کی یہ میں نے آیت پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یجتبی من رسلہ من یشاء. اللہ تعالیٰ رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. اور یجتبی یہ مضارع کا صیغہ ہے. اور باقی رہ گئی یہ بات کہ بات تو بہت ہی آسان اور مختصر ہے کہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیشخبریوں پر ایمان رکھتے ہیں. جو دوسرا ٹاپک ہے وہ ایک الگ ٹاپک سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو. لیکن اس بات پر تو ہم متفق ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک نبی کے آنے کی خبر ہے اور جس کی تائید میں آپ نے ساری امت محمدیہ کو پیش کیا ہے کہ اس کا ایک ایک بچہ اس بات کو جانتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آپ کی پیروی میں ایک نبی آئے گا اور جس کا نام آپ نے عیسی ابن مریم رکھا ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم کہتے ہیں وہ آ گیا ہے اور آپ کہتے ہیں وہ آئے گا. لیکن اس بات پر تو ہم متفق ہیں کہ ایک نے آنا تھا. اس بات پر تو ہم متفق ہیں. تو اب اس میں جھگڑے کی والی بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم بھی اسی جو پیش خبری کے مطابق آیا ہے اس کو ہی مانتے ہیں اور آپ بھی ایک کے آنے کے قائل ہیں. تو امت محمدیہ میں جب آپ بھی ایک نبی کے آنے کے قائل ہیں اور ہم بھی ایک نبی کے آنے کے قائل ہیں تو پھر اس میں جھگڑے والی بات کیا ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے تمام امت محمدیہ کے افراد کو بطور دلیل کے پیش کیا ہے. میں اس دلیل کو مانتا ہوں کہ یہ دلیل آپ نے نائس ٹیپو کو ذرا پوچھنا کہ اس کا نام عبدالرحمان ہے. یہ نائس ٹیپو جو ہے نا آئے گا شاہد الکبریٰ میں جو حضرت امام سیوطی نے اس سے کرنے میں میسج نہیں بھیج سکتا ریکارڈ ہو جائے گا. حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے دیکھ سکتا ہوں عظیم الشان نبی کی آنے کی اطلاع دی تو انہوں نے کہا کہ اے خدا مجھے اس امت کا نبی بنا دیجیے. تو خدا نے فرمایا کہ نہیں بنا. فون آ گیا. اسرا بھائی آپ کا مائکرو فون جام کر رہا ہے تو آپ رین صاحب سے اور مفتی صاحب سے بات چیت ہو رہی ہے. مفتی صاحب میں چونکہ میں اسرا صاحب کو بتانے آیا ہوں کہ ان کا مائکرو فون جام کر رہا ہے تو اس کا قادیانی دوسرے بھی آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں. وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ ان کو ٹیکسٹ کیوں نہیں لکھا جاتا لکھنے دیا جاتا. یہ کوئی انصافی نہیں ہے. تو میں اپنے مسلمان دوستوں سے گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی ٹیکسٹ مت لکھیں تاکہ یہ کہ ہم پر یہ الزام نہ لگے کہ ہم نا انصافی کر رہے ہیں. اسرا بھائی میں آپ کو ریٹ آؤٹ دے رہا ہوں اور ان صاحب اپنی بات جاری رکھیے. ہاں جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا ریڈ ڈاٹ کا کیا مطلب بلاک کیا ہوا ہے بول نہیں سکتا کوئی اس پہ. امام سیوطی کی کتاب اب خصائص الکبریٰ سے تو بڑی ہی خوبصورت حدیث لائے ہیں. تو حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حوالے دیکھ تو کیسے درج فرمایا ہے اب کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے عظیم شان نبی کی خبر دی تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ مجھے اس امت کا نبی بنا دیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں
اس امت کا نبی اسی میں سے ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے اس امت کا ایک امتی ہی بنا دو، تو خدا نے فرمایا کہ نہیں، جو پہلے آ گئے وہ پہلے، جو بعد میں آئیں گے وہ بعد میں۔ اسی طرح مفتی صاحب آپ نے جو رام اور لکشمن وغیرہ کی باتیں بتائی، یہ کوئی آپ سے مجھے ایسی باتوں کی توقع نہیں تھی۔ کیا رام اور لکشمن کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے؟ تو ہر وہ بات جس کی قرآن مجید تائید نہ کرتا ہو، یہ تو قرآن مجید کا ایک مذاق اڑانے والی بات ہے۔ اس قسم کی باتیں کرنی، میرا خیال ہے کہ ایسی باتوں سے پرہیز بھی اچھا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا استہزاء ہے۔ خدا تعالیٰ نے جو مقطعات بیان فرمائے ہیں، یہ اصل میں قرآن مجید ایک حضرت مرزا صاحب نے فرمایا کہ قرآن مجید ایک ایسا خزانہ ہے جو ہر زمانے میں اپنے پھل دیتا ہے، ہر زمانے میں اپنے پھل دیتا ہے۔ اور یہ مقطعات، اس میں یہ ایک پیشگوئی تھی کہ ایک زمانہ آئے جب لوگ ایبریویشن کو استعمال کریں گے۔ تو یہ قرآنی معجزہ ہے، اور اس کا ظہور ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ ایبریویشن کا سب سے پہلے قرآن مجید نے اسے بیان کیا، اور ایک قسم کی یہ ایک پیشگوئی مضمر ہے۔ ایک وقت ایسے آنے والا ہے کہ یہ ایبریویشن نہایت وسعت کے ساتھ استعمال کیے جائیں گے۔ جزاکم اللہ صلی اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے تو کوئی شک ہے، کوئی تو شک ہوتی جب ہم دونوں ایک بات پر متفق ہو جاتے سنتے، جہاں تک لام سے مراد لکشمن اور راج سے مراد رام ہے تو وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے، لیکن لکھنے والوں نے یہ لکھا تھا کسی زمانے یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کا حوالہ آپ اس کے سامنے پیش نہیں کر رہے، لیکن یہ لکھنے والوں نے لکھا تھا۔ اور بحث میں نے مثال اس لیے دی ہے کہ اب جو آپ نے مثلاً آیت پڑھی نا کہ ماکان اللہ المؤمنین وعلامہ انتم علیہ، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس حالت پر چھوڑنے والا نہیں ہے یہاں تک کہ وہ خبیث کو طیب سے الگ الگ کر دے، تو خباثت الگ ہو جائے اور طیبات پاکیزہ چیزیں الگ ہو جائیں۔ تو اس سے نبوت کا آگے جو آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مظاہرے کی چیز یجتبی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ چن لے گا، تو اس سے نبوت اور اس کا اجرا ثابت ہوتا ہے۔ یہ نبوت کا اجرا اس سے کوئی ثابت نہیں ہوتا، غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محض اتنی بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ چنتا ہے، اللہ تعالیٰ پاک کرتا ہے، اس میں پاکیزگی اور خباثت سے مراد نبوت سرے سے ہے ہی نہیں، بالکل چھوٹ ہے۔ اب آپ کے لیے کون فیصلہ کرے کہ یہاں پر یجتبی میں اللہ تعالیٰ چنتا ہے یا چنتا رہے گا؟ اگر کسی طرح لغت کی مباحث میں ہم الجھیں گے اور یہ بتانے بیٹھ جائیں گے کہ مظاہرے کا صیغہ ہے، مثلاً آپ نے اب بھی کہا ہے کچھ نہیں مطابق کہا تھا، میں آپ کو مظاہرے کی ایک مثال دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ وہ امت کے لیے کچھ کام کریں گے، اور اس نے فرمایا وہ یزکی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کا تزکیہ کرتے ہیں یا کریں گے، یہ ترجمہ ہو گیا جی۔ اس کے بعد وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو تعلیم دیں گے کتاب کی اور حکمت کی۔ اب ایک آدمی اس صدی میں اس کے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا دیتے رہیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کل تو کوئی تعلیم نہیں دے رہے، وہ اپنی قبر اطہر میں تشریف فرما ہے، تو وہ کہے کہ یہ دیکھو قرآن کی بات جھوٹی ثابت ہوگی، غلط باتیں خام خواہ کی مباحث کا الجھاؤ ہے۔
اور میں بالکل قطعاً یہ نہیں چاہتا کہ ان صاحب آپ کے سامنے کوئی ایسی بات آپ کے سامنے پیش کروں جو خالصتاً علمی اور ان چیزوں سے تعلق رکھتے اس سطح سے، کیونکہ آپ اور میں ایک عام آدمی کی طرح گفتگو کر رہے ہیں، اس میں علمیت اور یہ چیزیں نہیں ہیں۔ میں پھر اپنی بات پہ قائم ہوں کہ جو کچھ آپ نے قرآن کی اس آیت سے سمجھا ہے نا سورہ آل عمران کی، یہ غلط ہے، میرے لیے قابل تسلیم نہیں ہے۔ اب آپ فرمائیے کہ اس کا مفہوم جو آپ کہتے ہیں میں غلط کہہ رہا ہوں نا، تو جو میں کہوں گا وہ آپ غلط کہیں گے، تو کون فیصلہ کرے؟ السلام علیکم جی، مفتی صاحب سب آپ آئیے، لیکن مفتی صاحب مجھے آپ آ کر مائکروفون کو بتائیں کہ ان کے لیے کوئی ٹائم فکس کیا جائے، کیونکہ یہ کافی دیر لگاتے ہیں اور جواب ابھی تک ہم سے وہی سوال جو اس دن سے چل رہا ہے، جواب تو ابھی تک انہوں نے نہیں دیا۔ تو پہلے میرے ساتھ ایک منٹ چاہیے، مفتی صاحب کو مائکروفون پر آنے دیجیے اور مفتی صاحب سے یہ گزارش ہے کہ مجھے بتائیں کہ رحیم صاحب کو کتنا ٹائم دیا جائے۔ بہت آسان سی بات ہے جی کہ میں دو ٹوک لفظوں میں صاف اور واضح الفاظ میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ قرآن پاک کی کون سی تشریح قابل قبول ہے۔ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تائید کرے، اس کی تشریح قابل قبول ہے، جس طرح یہ فرما رہے ہیں تو قرآن پاک میں کوئی ایک آیت ایسی نہیں ہے جو اجرائے نبوت کی قائل ہو کہ نبوت جاری ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر وہ سیدھی سا بھی بات کا جواب دے دیں تو بسم اللہ، اگر وہ نہیں دیتے تو گفتگو کا کوئی فائدہ کچھ نہیں تھا۔ مفتی صاحب نے فرمایا اور ہمارے سب دوست جو میرے پی ایم کر رہے ہیں وہ اس بات پر اگری ہیں کہ ہم اس بات کو اس طرح نہیں چلا سکتے۔ تو اگر آپ نے جواب دینا تو بتا دیجیے، یا اور نہ میں بتا دیں کہ آپ جواب دینا چاہتے ہیں کہ نہیں، تعویلات نہ کریں۔ آئیے تشریف لائیے۔ السلام علیکم۔ میں نے اپنی عقل اور سمجھ کے مطابق حضرت مفتی صاحب کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ یہ مقدمہ میں نے قرآن مجید سے عرض کیا اور جو وہاں سے جواب آیا وَإِذَا تَنَازَعْتُمْ شَيْئًا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ جب بھی تم میں کوئی تنازع ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ تو اللہ کے کلام سے میں یہ باتیں بیان کر رہا ہوں اور حضرت مفتی صاحب نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ امت محمدیہ میں اس نبی کے آنے کی خبر ہے اور اس پر امت محمدیہ کا ایک ایک شخص گواہ ہے کہ وہ ایک آنے والے کی یقین رکھتا ہے۔ تو مسئلہ تو ہمارا حل ہو گیا خدا کے فضل سے، اس میں کوئی اب جھگڑے والی تو بات ہے ہی نہیں۔ بس جناب اگر بات اتنی سی ہے انصاف تو پھر سب حضرات سن رہے ہیں اور میں بھی پھر آپ سے اجازت چاہوں گا، جب جھگڑے والی کوئی بات ہے ہی نہیں تو پھر خام خواہ ہم کس مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ زیادہ باتیں ہوتی ہیں تو نفسانیت بھی آ جاتی ہے نا۔ آپ کا تو نہیں کہتا مگر میرا اپنا حال یہی ہے کہ نفس کی کسی خرابی کا میں شکار نہ ہو جاؤں۔ میں نے صرف اتنا ہی عرض کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، قرآن پاک کی کسی آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح اور صاف لفظوں میں خاتم اور خاتم دونوں طرح ارشاد فرما دیا ہے، اور اللہ کی اس آیت کی تائید اور بھی قرآن پاک کی متعدد آیات سے ہوتی ہے
ان آیات سے، قرآن پاک کی ان آیات سے متعلق آج تک امت میں کسی نے یہ نہیں سمجھا کہ جو آیات عالم صاحب آپ پڑھ رہے ہیں ان آیات سے کہیں نبوت کا اجرا ثابت ہوتا ہے، اور نہ میں اس بات کا قائل ہوں اور نہ اس پہ یقین رکھتا ہوں، اور یہ بھی سمجھتا ہوں، آپ بھی سمجھتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ کے نزدیک جو شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے جاری رہنے کو تسلیم نہیں کرتا، آپ سے کافر قرار دیتے ہیں، اور یہی بات ہے کہ میں بھی اسے مسلمان نہیں سمجھتا جو شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے اجرا کا قائل ہے۔ میں ان لوگوں کو، میں ہی نہیں پوری امت مسلمہ ان لوگوں کو مسلمان نہیں سمجھتی جو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت جاری ہے، اور آپ ہی نہیں تمام مرزا صاحب کے ماننے والے یہی کہتے ہیں، اور انہیں حق بھی پہنچتا ہے یہ کہنے کا کہ ہمارے علاوہ دنیا میں اگر پوری دنیا بھی اس بات کی قائل ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا اجرا نہیں ہے تو پھر پوری دنیا ہی کافر ہے۔ دو ٹوک سی بات ہے، اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ تو اس لیے جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ قرآن پاک کی آیات آپ پڑھ رہے ہیں، تو میں نے پچھلی مرتبہ بھی غالباً آپ کی توجہ دلانے کو عرض کیا تھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بھی جو اٹھے تھے نا، وہ بھی کہتے تھے کہ قرآن کی آیات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ جہاد اکبر عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنا ہے، اور جو علی رضی اللہ عنہ کو کافر کہتے تھے نا خارجی، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ علی ہم نہیں کہتے، قرآن یہ کہتا ہے۔ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جو مناظرے ہوئے تھے معتزلہ کے ساتھ، اس میں وہ بھی یہی کہتے تھے کہ قرآن یہ کہتا ہے اور قرآن سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے۔ تو اس لیے علم صاحب اگر بات ایسے ہی آپ سمجھتے ہیں جھگڑا طے ہو گیا تو پھر طے ہی ہے، ختم ہو گئی بات۔ آپ کا اپنا عقیدہ ہے، ہمارا اپنا عقیدہ ہے۔ میں نے جتنی بھی باتیں کی ہیں وہ اس خیر خواہی کے جذبے سے کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وتواصوا بالحق، اور وہ ایک دوسرے کو حق کی، سچی بات کی نصیحت کرتے ہیں، سچی بات کے لیے کہتے ہیں۔ تو جس سچائی کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں آپ اس کا انکار کر رہے ہیں، اور آپ اپنے خیال میں جس سچائی کو میرے سامنے پیش کر رہے ہیں میں اس کا 1000 بار انکار کرتا ہوں، میری کوئی ختم کا آپ کے تسلیم نہیں، اور جب آپ سمجھتے ہیں ختم ہے تو ختم ہے، آپ کا اپنا عقیدہ ہے، ہمارا اپنا عقیدہ۔ السلام علیکم، شکریہ مفتی صاحب، بہت بہت جزاک اللہ، آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ یہاں تک پہنچ کے تو اب یہ ہماری گفتگو ختم ہو جانی چاہیے۔ شکریہ بہت بہت آپ کا، جزاکم اللہ حسن الجزا۔ اگر آپ ہیں تو پی ایم میں آپ کو اپنا ایڈریس بھی دے سکتا ہوں، اگر آپ مجھ سے خط و کتابت کرنا چاہیں تو میں بہت ہی خوشی محسوس کروں گا اور مسرور ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں کو مفتی صاحب کا ای میل ایڈریس جو ہے اس ویب سائٹ پر موجود ہے، اگر کوئی بھی شخص مسلمان یا قادیانی مفتی صاحب سے خط و کتابت کرنا چاہے تو اس ویب سائٹ پر چلے گئے اور مفتی صاحب کو اس ای میل کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب آپ سے رحیم صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ ان کو قائل کر دیں تو یہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائیں گے، لیکن ان کی باتوں سے یہ مجھے محسوس ہوا کہ یہ ان کا ہرگز یہ مقصد تھا ہی نہیں۔ تو مفتی صاحب آپ مجھے بتائیے کہ آپ آگے کیسے چلنا ہے؟ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب۔ سب سے پہلے تو ملک صاحب آپ اگر مہربانی کر کے ان صاحب کو مائک دے دیں، انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ اگر میں چاہوں تو وہ مجھے اپنا ایڈریس دے سکتے ہیں، تو میں بڑی خوشی سے یہ چاہتا ہوں ان صاحب اگر آپ اپنا ایڈریس ہمیں دے دیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میں نے آپ کو پی ایم کرنے کی کوشش کی ہے، وہ شاید ریسٹرکٹ کیا ہوا ہے، تو وہ ریسٹرکشن کھول لیں تاکہ پی ایم میں آپ کو اپنا ایڈریس دے دوں۔ شکریہ۔ کیا ہے؟ ملک صاحب اب آپ فرمائیے، وہ تو لنک صاحب پتہ نہیں مجھے اپنا ایڈریس کیسے دیں گے، بہرحال اگر وہ دیں گے تو ختم نبوت پہ اگر کوئی بات ہوگی تو ہم بھی حاضر ہیں،
جب تک اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے انشاءاللہ اس عقیدے پہ بات بھی کرتے رہیں گے اور اس عقیدے کا دفاع بھی کرتے رہیں گے. دفاع سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو الحمدللہ جو کتاب و سنت سے قائم ہے اور جو آج تک امت نے صحیح معنی میں اس کی تشریح کی ہے اس کی خدمت اگر اللہ کو منظور ہوا اللہ نے توفیق دی تو کرتے رہیں گے. باقی علم صاحب کا جیسے مجھے نہیں معلوم کہ ان تک کیسے پہنچے. ملک صاحب اب آپ فرمائیے آگے کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب میں نے ریم صاحب کو انہیں ویب سائٹ دے دی ہے. اگر ریم صاحب اپنا ایڈریس دینا چاہتے ہیں تو آپ کو ای میل کر سکتے ہیں اس ویب سائٹ پر. مفتی صاحب کا شمیم بھائی نے آپ کا ای میل ایڈریس بھی لکھ دیا ہے تو اس سے بات کریں. مفتی صاحب میں اور مدنی بھائی اور شمیم بھائی آپ سے تھوڑی سی پرائیویٹ کمرے میں بات کرنا چاہتا ہوں تو اگر آپ کے پاس 5-10 منٹ ہیں تو مجھے بتا دیجیے. مجاہد فراور اگر آپ چاہیں ذرا کمرے کو سنبھالیں تو میں مفتی صاحب سے تھوڑی دیر کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں. لیکن اس سے پہلے کہ مفتی صاحب سے میں بات کروں مفتی صاحب آپ یہ بتا رہے کہ انہوں نے کچھ اور بھی بات کرنی تھی ابھی آج کے نہیں. ایک تو یہ بات اور دوسری بات یہ کہ مفتی صاحب یہ بھی بتا دیں مجھے کہ ان کے پاس 10 منٹ ہیں میرے لیے. جی ملک صاحب اس میں ضرور ہیں جناب. آپ جو بات ہے ارشاد فرمائیے اور بس ان صاحب نے خود ہی بات پوری کر دی تو اب بات ہی ختم ہو گئی. مجھے اور تم سے کچھ کہنا نہیں بتا آپ ارشاد فرمائیے جو آپ کہنا چاہیں. اقرا بھائی آگے کیا نام ہے وہ مجاہد فراور وہ جواب نہیں دے رہے ہیں تو ذرا آپ ایڈمن بن جائیں اس کمرے میں. میں مفتی صاحب سے انشاءاللہ کیا میں بات کرتا ہوں پرائیویٹ میں. اقرا بھائی برائے مہربانی آپ ذرا ایڈمن بن جائیں.